سارے اتنے تشریف لے آئے ہیں. سارے پشور بھی زمین سے مختلف لوگ اپنا کام پہ کر رہے ہیں تحقیق و تحریر کا بھی. پشوریاں نے چک صاحب قاری جوید اقبال صاحب وہ اتنے تشریف لے آئے ہیں. وہ ساری پہلی کانفرنس بھی تشریف لے آئے تے 6ویں کانفرنس بھی تشریف لے آئے تو اسی نے خیر نظر پہنے تے انہوں کی خواہش ہے کہ میں تھوڑا جا زیادہ خیال کرنا چاہنا ہوں تو میں قاری صاحب سے گزارش کرنا کہ وہ تشریف لے آؤں کہ اپنا زیادہ خیال فرماؤں. قاری جوید اقبال صاحب موجود ہے؟ میرے بھائی ضیاءالدین صاحب نے میرے بارے اعلان کیا ہے اور نعرے کیا ہے کہ انہوں کی خواہش ہے کہ میں پیش ہوں. نہیں خواہش نہیں کہ انہوں کی دعوت ہے میرے تک. اور اسی وجہ سے کل میں نے بیماری کی حالت دیکھا. میں پنڈی سی رات دے پہنچا ہوں مقالہ تیار کی. میری خواہش ہے کیونکہ میری مادری زبان ہے اور اس مادری زبان کے واسطے میں نے جو کام کیا ہے الحمدللہ وہ ریڈیو بھی شاہد ہے, ٹی وی بھی شاہد ہے اور اخبارات بھی شاہد ہے. اور میں چاہتا سا ہر مقرر کی خواہش ہوتی ہے کہ مہمان کے سامنے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. بہرحال اسی مل کے کام کر سی ہیں. 2 درجن سے اتنے میں کلچر ورثہ اور لینگویجز پہ کتابیں لکھ چکا. آخری میری کتاب یہ آئی جس کا عنوان ہے خیبر پختونخوا کی لسانیات کے اصلی ماخذ. اور حیران ہو سو تسی کہ ایک کتاب شائع کس نے کی تھی عبدالولی خان یونیورسٹی نے شائع کی. میں 2 کتابیں لیا ہیں, ایک ڈاکٹر امجد حسین کی تھی اور ایک نے سب سے پہلے گندارا ادبی بورڈ ایک کتاب پیش کر دیا. ضیاءالدین صاحب آئے اور میرے سے کتاب میرے مقالے کا موضوع ہے زبانوں کے ارتقائی سفر میں ہندکوں کا اشتراک. مقالہ ذرا تھوڑا سوچ سمجھ چاندر ہے. اس وقت میرے سامنے میری معتبر اور بہت ہی محترم ہستی علاؤ الدین ندیم صاحب تشریف فرما ہوں. میں آج دیکھ کے بڑا حیران ہوا اتنی کمزور شخصیت جڑے مشرق کا میرے کالمہ دے انچارج ہوتے ہیں. میں انہوں نے سلام پیش کروں. اس سے پہلے جب میں مقالے میں کچھ کیونکہ وقت کم احساس سے میں پیش کرا, میں ہندکوں دے وچکار منظوم طریقے نال قوم پشور کی ایک سیر کرانا چاہتا ہوں. ضیاءالدین صاحب سوچ چاہیے سینے دے وچکار پشورے اس دے بہرو بڑ. سینے دے وچکار پشورے اس دے بہرو بڑ قصہ خانی دیاں شامہ شامہ وچ سحر. پور باگرام تے روئے جس دا نام بالا سار تے کلے جیا کوئی نہیں ہم سر. یکا تو تے گنج گیٹ کوہاٹی نو دیکھ. یکا تو تے گنج گیٹ کوہاٹی نو ویکھ سخی دا چشمہ ڈھونڈ تے وقت گوٹ ڈبی وچ تر. سخی دا چشمہ ڈھونڈ تے وقت گوٹ ڈبی وچ تر. وزیر باغ گور گٹھڑی تے مسجد معبد خان
وزیر باغ گول گٹھی تے مسجد معبد خان پنج کٹھا تے بیری باغ ماضی دے انظر سکا باڑا شاہی باغ تیری باغ تے کپنی باغ سکا باڑا شاہی باغ تیری باغ تے کپنی باغ من ترتیاں یاداں آمن سانو عمرہ بھر پری چیرا نوتھے آتے بانا مانی نو نہ بھول پری چیرا نوتھے آتے بانا مانی نو نہ بھول کوٹلا محسن خان فیبانان نالے کوتوالی دے ریشم کر کینٹا کار کی تن وچ مارے موجہ میرا من کینٹا کار کی تن وچ مارے موجہ میرا من سیٹھی دی حویلی نالے یادگار چو رتن ناتھ دا مندر لیڈی ریڈنگ ہسپتال ٹھنڈی کھلی عجائب کار لیڈی ریڈنگ ہسپتال ٹھنڈی کھلی عجائب کار وڈا خیبر کا بازار قصہ خانی دال گراں شاہی کٹھا گرجا گر گردوارا جوگن بائی رام داس بھوانی داس گردوارا جوگن بائی رام داس بھوانی داس شہر اچ قبر بیجو دیئے مقبرہ بے در شہر اچ قبر بیجو دیئے مقبرہ بے در شاہواں واسطے شاہی مہمان خانہ وے ہوٹل شاہواں واسطے شاہی مہمان خانہ وے ہوٹل شاہ قبول ساڑے جے فقیران دا لنگر شہر پشور دی مٹی وچ تارے انو گر شہر پشور دی مٹی وچ تارے انو گر رحمان بابا سائیں احمد حمزہ بردہ سکن ورس پشور تے گانے والا آیا ایک پشورا خان پشور دے گانے والا آیا ایک پشورا خان شہر چھجی دار بھی آیا مچلے دار مچلے وال طاقتور آوان گجر ملک قاضی مفتی سید پوش آوان گجر ملک قاضی مفتی سید سبز پوش خطیبہ کا ایک پیر آیا اتھے ملا بجلی گھر آوان گجر ملک قاضی مفتی سید سبز پوش خطیبہ کا ایک پیر آیا شہر ملا بجلی گھر اندر شہر کے مسگراں بازار کے ہنر مند کلا دوست رنگ ساز ٹوپی ساز نالے موچی چھاتے گر لال بن خوڑی ساز لنگی ساز پکھی گرت تسبیح ساز جو لارے کمہار یکان دوست ترکان تچوڑی گر ڈبگری بازار دے ڈھولک ساز و تبلا ساز ڈبگری بازار دے ڈھولک ساز و تبلا ساز شہر دے بٹلے ہنر مند سارے ایک ڈبگر اپنے من وچ رکھ کے تو جاوے کدی نہ بھول اپنے من وچ رکھ کے تو جاوے کدی نہ بھول سارے شہر دے ہنر مند موچی سارے معتبر شکریہ میں چند اقتباس آپ کو کیونکہ وقت کم ہے مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہے انسانی معاشرے کے تہذیبی اور ثقافتی ارتقائی حالت کا انحصار گراں قدر حد تک زبان پر ہوتا ہے جب ہم وحشی معاشروں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جس کے لیے ہمیں تاریخ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وحشت زدہ معاشرے وہ ہیں کہ جن کی زباندانی میں اتنی طاقت اور سکت نہیں ہوتی کہ وہ وحشی اقوام اپنی زبان کے مدعا کو دوسروں تک پہنچا سکیں وہ صدیوں سے اپنے محدود مقام سے آگے اس لیے نہ بڑھ سکی کہ ان کی زبان کی قدریں انسانی معاشروں کے مساوی نہ آ سکی
وہ اپنی زبان یا زبان کے صوتی ادراک میں بہت ہی سست رفتاری میں رہی ہے. مہذب معاشروں کی نشو و ارتقاء کے امکانات کا کثیر حصہ زبان دانی سے مشروط ہے. قابل ذکر بات وہی ہے جو ہمارے ادراک میں الہامی کلام کے وسیلے سے آئی ہے. یہ الہامی کلام کا رسائی ہے. اور بات وہی ہے جو ہمارے ادراک میں الہامی کلام کے وسیلے سے آئی ہے. اور الہامی کلام کی تعبیر یہ ہے کہ تخلیق آدمیت کے بعد آدمیت کی نشو و نما کے لیے الہامی تعلیم و تفہیم البیان ہے. نینوائی، بابلی، سورانی، عبرانی، سامانی، تورانی زبانوں کے بعد جو کہ دنیا کی ہے، گلوبل عربی زبانیں ایسی ہیں. ایسا لوگ اختصار کا ایک 2 منٹ مقابلہ مہربانی جو اپنی الہامی طاقت سے وابستہ رہی ہیں. بہرحال جیسے قرآن پاک میں خلق الانسان وعلمہ البیان، انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو بولنے کا علم دیا. ان کو اچھی بولتے بولنے کے لیے ان کو اچھی بولتے پہلے جی پہلے ان کو اچھی بولتے اصلی ان کو بولا ہندی. بہرحال ایک کثیر مقالہ انشاءاللہ تھوڑے سامنے آ جسی اور اس کیونکہ جی کافی میں لکھ رہا ہوں جلدی کہنا کافی ہجوم کا میں ریاست کے حوالے کرتے سا اور آخر میں تماز کر رہا کہ میں خود گندارا ورثہ اکیڈمی کا چیئرمین ہوں. پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کلچر اینڈ لینگویجز کے ایڈوائزری کمیٹی کا میں ایڈوائزر ممبر ہوں، جہاں میں اپنی زبان یہ ہماری جو ہندکو ہے اس کی نمائندگی 3 دفعہ کر چکا ہوں. شکریہ.